اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو حکمت پر مبنی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ فیصلے ہماری طرف سے ہی ہوتے ہیں، انہیں نافذ کرنے کے لیے رسولوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، ان کا بھیجنا آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور بڑے علم والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان موجود مخلوق کا پروردگار ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو تو یہی بات سچی ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ تو شک کرنے میں ہی مصروف ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان باقاعدہ واضح دھواں لائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگوں پر چھا جائے گا، در حقیقت یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، اب بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، مگر وہ کہاں نصیحت لیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ہماری طرف سے حقیقت بیان کرنے والا رسول بھی آیا۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس رسول ہی سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ تو کوئی سکھایا ہوا دیوانہ لگ رہا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ٹھیک ہے ہم تھوڑا عذاب ٹال دیتے ہیں مگر دیکھنا بے شک تم پھر کفر کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم جس دن تمہاری سخت پکڑ کریں گے دراصل اس دن ہم تم سے انتقام لیں گے۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کی آزمائشیں کر چکے ہیں، ان کے پاس ایک رسول کریم آیا، ان ادّوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے پاس ایک ایماندار رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ دکھا، بے شک میں تمہارے پاس مضبوط دلیل بھی لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار سے اس بات کی پناہ لی ہے کہ کہیں تم مجھ پر پتھروں سے حملہ آور ہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے آگے رکاوٹ تو نہ بنو، میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ مدد کر، بے شک یہ بڑی مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جواب ملا کہ بس تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، یہ ذہن میں رہے کہ وہ لوگ ضرور تمہارا پیچھا کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور پار کرنے کے بعد تم سمندر کو خشکی رہنے دینا، تمہارے بعد بے شک یہ لشکر اس میں غرق ہونے والا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے اپنے پیچھے چھوڑے۔ وزروع ومقام کریم، فصل اور عالیشان محل بھی چھوڑے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ نعمتیں بھی جن میں بیٹھ کر وہ مزے کرتے تھے سب ان سے چھین لی گئیں۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طریقے سے اس قوم کا اختتام ہوا اور ہم نے ان کی تمام چھوڑی ہوئی چیزوں کا وارث دوسروں کو بنایا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر ان کے دکھ میں نہ آسمان رویا اور نہ زمین، انہیں تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔